یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جان باز لوگ۔ تو جان باز لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ کون سی علامت ہوتی ہے اور کہاں پر وہ علامت ہوتی ہے، یہ میں بنا کر بتا رہا ہوں، اور اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ جو نا میں نے بنائی ہے زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ ہے زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ دماغ کی اور دل کی لکیر یہ میں نے آپ کو بنا کر بتائی ہیں، اور یہاں پر ایک نشان ہوتا ہے اس طرح کا، اور قسمت کی لکیر کے پاس سے یہاں سے ان دونوں کے ساتھ ٹکرا کے اس طرح کا ایک نشان بنتا ہے۔ اگر اس طرح کا نشان کسی ہاتھ میں موجود ہے تو یہ سمجھو کہ یہ ہمارا جیتا جاگتا ہیرو ہے، جیتا جاگتا ہیرو ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے زندگی میں بہت سے کمانڈو دیکھے جو اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچاتے ہیں، وہ تو اپنی ڈیوٹی کے دوران کرتے۔ اسی طرح پولیس میں بھی ہیں کئی جان باز ہیں کہ اپنی جان پر کھیل کر بڑا کارنامہ سر انجام دے دیتے ہیں، اس طرح سے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی محکمے میں نہیں ہوتے، وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو بڑا کارنامہ کر سکتے ہیں اور بڑا کام کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خطرناک سے خطرناک کام جو نا وہ کر گزرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے جانباز دیکھے ہوں گے جو پاک فوج میں موجود ہیں، جو اپنی جان پر کھیل کر ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم جان بچانے کے لیے وہ بڑے سے بڑا خطرہ بھی مول لیتے ہیں۔ اسی طرح پولیس میں بھی ہمارے ایسے کئی نوجوان موجود ہیں کہ جو اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے سمجھو ایک محکمے کی حد تک۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں بے شمار ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو یعنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کو بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح کا سلسلہ میں نے یہ بتایا، اگر یہ اس طرح کی لکیریں اگر کسی کے ہاتھ میں موجود ہیں، اس طرح کا یعنی ایکس موجود ہے ان دونوں لکیروں کے درمیان، تو یہ واحد لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں کہ یہ کود پڑتے ہیں۔ ایسے میں نے بے شمار فائر بریگیڈ جو ہے نا، جو آگ بجھانے والے ان میں دیکھے، بم ڈفیوزر اسکواڈ والے جو ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ جنہیں پرائیویٹ طور پر بھی ایسے ہوتے ہیں، عام زندگی میں بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں ہو سکتے ہیں، آپ کے علاقے میں ہو سکتے ہیں، کہ کیسا بھی خطرہ ہو مول لے کر بھی دوسرے کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، اور یہ کیسا کارنامہ اور کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، یقین کریں کہ بعض اوقات تو عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ مجھے ایک اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے کہ کراچی کے کھارا در سے تیسری منزل سے ایک بچہ گر رہا تھا، تو اچانک ایک صاحب کی نظر پڑی، اور اس نے بھاگ کر جو نا بچے کو کینچ کر لیا اپنے ہاتھ میں بچا لیا۔ اگر وہ تھوڑے ادھر ادھر ہوتے تو یا تو بچہ بھی نہ بچتا اور وہ بھی نہ بچتے۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت، اتنی طاقت دی، حالانکہ وہ کافی عمر کے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ نیچے گر رہا تو وہ بھاگے اور جا کر بچے کو فوری کینچ کر لیا۔ ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ آگ لگی ہوئی، اندر کوئی نہیں جا رہا، اندر بچہ یا کوئی عورت یا کوئی لڑکی پھنسی ہوئی ہے، تو کوئی اچانک گیا اور آگ کے اندر سے کود کے اندر جا کر اس بچی کو اور اس کو پکڑ کے باہر نکال کے لے آیا صحیح سلامت۔ حالانکہ خود اس کے پاؤں بھی جل گئے، ہاتھ بھی جل گئے، لیکن اس نے اس کی جان بچائی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری قوم کے، ملک کے ہیرو لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کی تعداد خود بخود بڑھتی چلی جائے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کے نشان اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں ہیں تو یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ہبہ علی نے سوال کیا ہے ایک لاہور سے کہ یہ بتائیں میرے دماغ اور قسمت کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں جی، دماغ کی لکیر جو نا آپ کی کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے، اور اس میں سر درد کی جو کیفیت رہتی ہے، یا ٹینشن یا ڈپریشن کی کیفیت رہتی ہے، تو آپ کے دماغ کی لکیر پر جزیرہ ہے، اور آپ کے دماغ کی اور دل کی لکیر ایک ہی لکیر ہے، یعنی دو الگ الگ لکیریں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں ہیں، ایک ہی لکیر جنی چل رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں ہر معاملہ صبر تحمل سے کریں، اور کوشش کریں کہ دماغ کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو نا وہ دل کی حکمرانی ہوتی ہے، دل جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دماغ کہتا ہے وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ مسز شاہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں،
اور ڈاکٹری علاج کروایا تو اس میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میری یعنی کہ اولاد نہیں ہوگی، اور میرے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، تو یہ بتائیں کہ میری اولاد ہوگی یا نہیں۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد تو یہ سمجھیں کہ کسی چیز کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ باقی اگر اللہ رحمت کرے تو وہ کر سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اولاد کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ صبا انور نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کی لکیر کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں جی، آپ کے ایک ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں اور دوسرے ہاتھ میں 3 لکیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شادی کی 5 لکیریں بھی ہونا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 شادیاں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چانس ہے، یعنی چانس ہے کہ آپ خدا نخواستہ اگر پہلی شادی میں کوئی پرابلم آ جاتی، کوئی مسئلہ آ جاتا تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے، پھر اگر دوسری شادی میں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو تیسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، 3 بہت کم ہوتا ہے، 2 تو یہ ہو جاتے ہیں چانس، لیکن تیسرا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی علامت ہے، اور ضروری نہیں کہ 3 لکیریں تو 3 ہی شادیاں ہوں، باقی یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اور انشاءاللہ بہتر ہوگا معاملہ۔ پرنسس جتوئی نے سوال کیا گلشن حدید سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی بدنامی کی علامت تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں بدنامی کی علامت تو نہیں ہے، لیکن اگر آگے چل کے بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال ہو سکے تو اپنے آپ کو کسی بھی ایسے معاملے سے دور رکھنا آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ بھی ہونا تو الزام گم گما کر آپ پر لگ سکتا ہے۔ ماریہ ارشد نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں قسمت کیسی ہے اور دولت کب آئے گی۔ جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایک فلیگ کا نشان ہے۔ فلیگ کے نشان سے مراد یہ ہوتی ہے، یعنی جھنڈے کا نشان ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا اور بہت اچھی زندگی گزرے گی اور قسمت انشاءاللہ آپ کی اچھی ہے۔ انم شعیب نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی کی لکیر کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے۔ آپ کی شادی کی لکیر کے اوپر ایک مول کا نشان ہے، تل کا نشان ہے، یہ علامت اچھی علامت نہیں کہا جاتا، لیکن کوشش کریں کہ حسب توفیق یعنی صدقہ دیا کریں، حسب توفیق صدقہ دیا کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ بہتر کریں گے۔ رضا خان نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ کوئی بیماری لگنے کی پوزیشن تو نہیں ہے، کوئی ایسی علامت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی بھی علامت نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ احتیاط ضرور کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس کے علاوہ حسب توفیق صدقہ ضرور دیا کریں، اور توبہ استغفار جو ہے اس کی 1-2 تسمیہ لازمی پڑھا کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔